حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا رشک کیا۔ اب حضور نے فرمایا یاد رکھنا دو لوگوں کے ساتھ رشک کیا کرو کہ وہ مال و دولت والا جو ہے اس کا رزق بھی پاک ہے، اس کا دعائیں مانگنا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، فرمایا اللہ کوئی بھی قبول نہیں فرما رہا ہے۔ گویا شوم بندے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو کنجوس ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا جس کو اللہ عز و جل نے دین کا علم دیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا رشک کیا کرو۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے ایک کو اللہ نے عطا کیا، آپ نے دیکھا، آپ بڑے خوش، میرے مالک میرا بھائی ہے نا، تو نے اس کو عطا فرمایا، مالک تو نے مال و دولت سے نوازا ہے، مالک تو نے عزت سے نوازا ہے، مالک تو نے علم دیا ہے، مالک تو نے تقوی کا نور دیا ہے، مالک میں بڑا خوش ہوں تو نے میرے بھائی پر اتنی کرم نوازی فرمائی ہے، تو اے میرے مالک اگر تو اس کو عطا کرنے پر قادر ہے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، تو مجھے بھی تو عطا کر دے نا۔ میرے مالک جس طرح تو میرے بھائی کو نوازشات فرماتا جا رہا ہے تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، تو مجھ کو بھی تو عطا کر دے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں حسد نہ کیا کرو، رشک کیا کرو۔ اب حضور نے فرمایا یاد رکھنا دو لوگوں کے ساتھ رشک کیا کرو۔ حضور نے فرمایا ایک اس مالدار پر رشک کیا کرو جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب صرف یہ نہیں کہ مال و دولت سے نواز دیا ہے وہ امیر ہے بس نہیں، فرمایا اس مال و دولت والے شخص پر رشک کیا کرو جو صبح بھی اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے اور جب شام ہوتی ہے شام کو بھی اللہ کے راستے میں لٹاتا رہتا ہے۔ فرمایا اس مالدار پر جو ہے رشک کیا کرو کیونکہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا۔ تو صاحب اللہ کے راستے میں دینا یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن اللہ اپنے بندے کے ذریعے دے رہا ہے۔ اللہ یعنی یہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ جو ہے میرے بندوں کو دے تو میں اس کے دینے سے میں اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ وہ مال و دولت والا جو ہے اس کا رزق بھی پاک ہے، اس کا رزق ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک والا اگر صبح شام خرچ کرتا رہے، جس طرح رمضان میں جو خیراتیں چل رہی ہوتی ہیں، جب اس کی ٹوہ لگائی جاتی ہے، جب ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کا سارا سود کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ رمضان میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ صاحب یہ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے۔ مت ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کو آپ دھوکہ دینے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی مخلوق کا لوٹا ہوا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کا یہ مال تم اللہ کے راستے میں جب ناانصافی کے ذریعے تم خرچ کر رہے ہو، اللہ اس کا اجر نہیں دینے والا بلکہ اس پر پکڑ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا مال و دولت والے، بڑے بڑے مال و دولت والے وہ حج بھی کر آتے ہیں، عمرے بھی کر آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کا نہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور حضور نے اس کی مکمل مثال دی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک شخص ہے وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا ہے، وہ حج کرنے آیا ہوا ہے۔ حضور فرماتے حالت یہ ہے کہ اس نے احرام بھی پہنا ہوا ہے۔ حضور فرماتے حالت یہ ہے کعبے کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہے، التجائیں بھی کر رہا ہے۔ حضور فرماتے یاد رکھنا اس کا رونا، اس کا دعائیں مانگنا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، فرمایا اللہ کوئی بھی قبول نہیں فرما رہا، کچھ بھی قبول نہیں کر رہا۔ یا رسول اللہ کعبہ میں بھی پہنچ کر قبول نہیں ہے، اللہ عز و جل کے گھر کا غلاف پکڑ کر بھی قبول نہیں ہے، رو بھی رہا ہے صاحب۔ اور آج تو آپ عمرے کرنے جائیں اور حج کرنے جائیں، آج کے حج اور عمرے تو وہ سوائے سوشل میڈیا پر آنے کے سوا کچھ بھی نہیں رہ گئے۔ آج کے عمرے تو وہ صرف اور صرف موبائل کا نام ہے، وہ موبائل پر دکھانے کا نام ہے، وہاں رونا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج سے 10 سال پہلے جب گئے تھے کیفیت اور ہوتی تھی، آج تو جو ہے وہاں وہ رونے کی کیفیت ہی کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، الا ماشاءاللہ سوائے چند اللہ کے بندگان خدا بھی تو موجود ہوتے ہیں نا صاحب، لیکن اکثریت میں آپ کو جو ہے وہ سچویشن بتا رہا ہوں۔ اب اس کی حالت یہ ہے، حضور فرماتے یہ رو بھی رہا ہے اللہ کی راہ میں، گڑ گڑا بھی رہا ہے، لیکن حضور فرماتے یاد رکھنا اللہ نے اس کا رونا بھی قبول نہیں کیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے اس نے جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے، فرمایا جو اس نے کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹا تھا، فرمایا نا انصافی کیا کرتا تھا، اس کا پیسہ سود کا پیسہ ہے، اس کا جو مال و دولت تھا یہ رشوت کا تھا۔ فرمایا اللہ کے گھر میں بھی آ گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کر لے، جب تک جن کا حق اس نے نچوڑا ہے ان کا حق واپس نہیں کرے گا، میرا رب اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا۔ مت سمجھیے گا کہ ہم سود کے کاروبار کرتے ہیں، رشوت کے دھندے چلاتے ہیں اور پھر جو ہے ہم سخاوتیں بھی کرتے رہتے ہیں، گویا اللہ جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے۔ نو، اللہ عز
वजल हर चीज को जानने वाला है, मेरा रब जो है हर एक को मुलाहिजा फरमा रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं दो लोगों के साथ रश्क किया करो, गोया अल्लाह से तमन्ना किया करो मालिक मुझे भी ऐसा बना दे। एक वो मालदार जिसको अल्लाह ने नवाजा, सुबह शाम वो अल्लाह की राह में लुटाता है। गोया शूम बंदे से भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जो कंजूस है, अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपनी जात पर भी खर्च नहीं करता। उसकी शक्ल देखी जाए तो वो दिल करता है कि जेब में कुछ है तो इसको दे दीजिए, यानी अल्लाह ने उसको नवाजा है माल दौलत वाला, लेकिन उसने जाहिर ही नहीं किया, उसने अपने जो है वो स्टेटस से उसका इजहार ही नहीं किया। क्यों? मेरा रब तो फरमाते हैं वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मैंने जो तुम पर नेमत निछावर फरमाई उसका इजहार भी मुझे चाहिए ना, मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कि मेरा बंदा जो है ये इसका जाहिर भी पता चल रहा है कि अल्लाह ने इस पर इनामात की बारिश फरमाई हुई है, अल्लाह इसको नवाज रहा है, अल्लाह ने इसको मालो दौलत से नवाजा है। तो फरमाया कि वो कंजूस भी नहीं है, वो मालो दौलत वाला ऐसा शख्स है जो लुटाता है, अपनी जात पर भी खर्च करता है, अल्लाह के बंदों पर भी खर्च करता है। और हुजूर ने फरमाया याद रखना कंजूस जो है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कंजूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और कंजूसी करने वाला इतनी जिल्लत और कर्ब की जिंदगी बसर करता है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उससे भी वो लुकमा छीन लेता है, उसके अपने मुकद्दर में भी नहीं आता और वो मर जाता है और खाने वाले उसका माल खाते रहते हैं, जबकि हिसाब इसी ने जाकर देना है, जबकि हिसाब इसी ने जाकर। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मरने वाले तो चले गए, कब्र में चले गए, लेकिन याद रखना वो जो छोड़ गए ना विरसा, जो तरका छोड़ गए, वो खाने वाले खा रहे हैं, लेकिन हिसाब इसको देना पड़े। क्यों? इसने कमाया था ना, इकट्ठा तो इसने किया था ना, जमा तो इसने करके रखा था। फरमाया खाने वाले और हैं, वारिस कुछ और हैं, लेकिन हिसाब इसको देना है, एक एक रुपये का। बता ये कहां से कमाया था, कैसे कमाया था? ये सूद का तो नहीं था, रिश्वत का तो नहीं था, लोगों का तूने हक तो नहीं नचोड़ा था, ना इंसाफी तो नहीं की थी तूने, ज्यादती तो नहीं की थी, जुल्म का पैसा तो नहीं लूटा हुआ ना। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल एक एक रुपए का हिसाब लेगा। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उस शख्स से रश्क किया करो कि जो अल्लाह की राह में सुबह भी लुटाता है, शाम को भी लुटाता है, अल्लाह ने उसको माल और दौलत से नवाजा हो। दूसरा हुजूर ने फरमाया जिसको अल्लाह अज़्ज़ वजल ने दीन का इल्म दिया है, जो आलिम बाअमल है, हुजूर फरमाते उससे भी रश्क किया करो, उससे भी रश्क किया करो कि मेरे मालिक जिस तरह तूने मेरे इस मुसलमान भाई को इल्म का नूर दिया है, ये तेरा इल्म जो है, तेरे दीन की मारिफत जो है आज हम तक पहुंचा रहा है, ये कुरान का दर्स भी देता है, कुरान का मफहूम भी हमारे सामने बयान करता है, इसका जाहिर और बातिन जो है वो दीन और शरीयत का मुकम्मल पैरोकार है। हुजूर ने फरमाया ऐसे नेकोकार आलिम दीन से, आलिम बाअमल से, आलिम से जो है रश्क किया करो कि ए मेरे मालिक मुझे भी ऐसा बना। तो हजरत ज़ी वक़ार हुजूर ने फरमाया इन दो बंदों से रश्क किया करो, अल्लाह से तमन्ना किया करो मेरे मालिक तू मुझे ऐसा बना दे।